بدعتی حضرات نے شیطان کو کس مقام تک پہنچا رکھا ہے، شیطان کو انہوں نے کیا مقام دیا ہے، اور شیطان ابلیس کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اہل بدعت حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان 5 وقت کا نمازی ہے اور ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر واقعی شیطان نمازی ہے اور توبہ استغفار کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہوا کیسے؟ انہوں نے شیطان کو نمازی بتا دیا، شیطان کو توبہ استغفار کرنے والا بتا دیا، شیطان کو عبادت گزار بتا دیا، شیطان کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھا دیا۔ تو اب بتائیے ان حضرات کا علمی لیول کیا ہے؟ گستاخ کون ہے، کافر کون ہے، مرتد کون ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ رضا خانی مذہب میں شیطان کو سب سے بڑا موحد تسلیم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، موحد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کو اپنا حاجت روا ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، توحید بیان کرنا، توحید پرستوں کو موحد کہا جاتا ہے۔ تو اہل بدعت نے شیطان کو موحد تک تسلیم کیا ہے، لیکن جو حضرات علماء حق ہے اور واقعی موحد ہے ان کو انہوں نے کافر اور گستاخ کہہ کر اپنا دامن سمیٹ لیا ہے، حالانکہ یہ خود موحد نہیں ہے۔ ان کا سجدہ، ان کا ماتھا کئیوں کے درباروں پہ جھکتا ہے اور ٹکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ان کا سر جھکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن مزاروں پہ جا کر چادر چڑھائیں گے، بابا کے سامنے سجدہ کریں گے اور ان سے اپنی دعا کریں گے اور ان کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، ایک جماعت ایسی ہے جن کا تعلق بدعت سے ہے، وہ اہل بدعت حضرات ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کے پیرانے پیر تمام کو جنت کی سند دیتے پھرتے ہیں، اور جس کے علاوہ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور جتنی جماعت ہے، جتنے فرقے ہیں، تمام کے تمام گمراہ ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ان کے فتاویٰ میں موجود ہے۔ یہ اکثر وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو لعن طعن کیا کرتے ہیں اور ان کے متعلق فتویٰ اور زبان درازی سے کام لیتے ہیں، اور اکثر ان کو گستاخ کہتے ہیں، اور ان کے اوپر جہنم کو انہوں نے واجب کیا ہوا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ بدعتی حضرات ان کا عقیدہ کیا ہے، بدعتی حضرات نے شیطان کو کس مقام تک پہنچا رکھا ہے، شیطان کو انہوں نے کیا مقام دیا ہے، اور شیطان ابلیس کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ چونکہ انہوں نے پکے سچے مومنوں کو کافر کہا، گستاخ کہا، چلیے ٹھیک ہے، تو جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، آج ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بدعتی حضرات شیطان کے متعلق اپنی کتاب میں کیا کچھ لکھتے ہیں، ذرا کتاب کے اوپر نظر دوڑائیے۔ ہمارے پاس ان کی کتاب موجود ہے۔ ابلیس کا مقام و مرتبہ کیا ہے بدعتی حضرات کے نزدیک؟ انوار ساطعہ کے نام سے ایک کتاب ہے جس کو مولوی عبدالسمیع انصاری نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور تماشا یہ کہ اصحاب میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے، ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا۔ اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفریہ غیر کفریہ میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، انوار ساطعہ اس کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عالم الغیب بھی مانا ہے اور حاضر ناظر بھی مانا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ابلیس، شیاطین، ملعون کو بھی حاضر و ناظر مانا ہے اور عالم الغیب مانا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس عبارت کے اندر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میلاد جہاں جہاں منعقد ہوتی ہے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ جگہ مجلس میلاد منعقد ہونے والی جگہ چاہے وہ ناپاک ہو یا پاک ہو وہ جگہ، لیکن کچھ مجالسیں ایسی بھی ہیں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی نہیں ہو پاتی، لیکن شیاطین اور ابلیس وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس عبارت کے اندر یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر مقامات ایسے ہیں جہاں شیاطین اور ابلیس پہنچ جاتے ہیں، حاضر اور ناظر رہتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان کا جو علم تھا مقامات کا، اس کو علم کیسے ہوا کہ وہاں پر میلاد کی محفل لگی ہے وہاں میں جاؤں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حاضر نہ ہو پائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور لیول انہوں نے کم کر دیا اور شیاطین اور ابلیس کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ اسے اس جگہ تک پہنچا دیا۔
یعنی پتہ یہ چلا کہ شیطان جس جگہ حاضر ہو سکتا ہے، جس جگہ ناظر ہو سکتا ہے، اور شیطان کو جس مقامات کا علم ہو سکتا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں ہو سکتا اور وہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس عبارت کا مطلب تو یہی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ گستاخ کون ہے اور شیطان کو کس نے اتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے۔ ابلیس تو بہرحال ابلیس ہے۔ یہ ہے رضا خانیوں کی حقیقت۔ یہ پکے سچے مومنوں کو جو علماء حق ہے ان کو گستاخ اور کافر کہتے پھرتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دھتکار دیا، راندۂ بارگاہ کیا، اسے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مقام دے دیا۔ اب ان کا علمی اور ایمانی لیول آپ چیک کریں۔ یہی نہیں، شیطان کے متعلق اور بھی عقیدہ ہے، آگے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اسی طرح اہل بدعت حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان 5 وقت کا نمازی ہے اور ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر واقعی شیطان نمازی ہے اور توبہ استغفار کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہوا کیسے؟ اور اس زمانے میں جو انسان اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا اور توبہ استغفار نہیں کر رہا، خصوصاً اہل بدعت میں ہی آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ صرف قبر پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نماز روزہ سے کوئی تعلق نہیں، دعا اذکار اور توبہ استغفار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان کا کیا ہے پھر تو وہ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات کے اندر کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے۔ ملفوظات میں ایک عبارت ہے، اس میں لکھا ہے، مولوی احمد رضا خان اپنی کتاب ملفوظات میں لکھتے ہیں، ایک پری مشرف با اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں رہا کرتی تھی، ایک بار عصر تک حاضر نہ ہوئی، سبب دریافت فرمایا، عرض کی حضور میرے عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں گئی تھی، راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے، اور میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید رب العزت تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ عزیزان گرامی، آپ خود دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک قصہ نقل کیا کہ ایک پری مشرف با اسلام ہوئی اور اس نے اپنے عزیز کے انتقال پر اور اس کی وفات پر ہندوستان وہ گئی، اور ایک پہاڑ پر دیکھا کہ ایک شیطان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور توبہ استغفار کر رہا ہے، تو اس نے پوچھ لیا کہ شیطان تو دوسروں کو نماز سے روکتا ہے، تیرا کام ہی یہی ہے دوسروں کو نماز سے روکنا، ہر اچھے کام سے روکنا، پھر تو نماز کس طرح ادا کر رہا خود؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے۔ یہ کتنی من گھڑت بات ہے اور قصہ کہانی والی بات ہے، نہ اس میں کوئی عبرت کا مقام ہے، بالکل من گھڑت کہانی ہے یہ۔ انہوں نے شیطان کو نمازی بتا دیا، شیطان کو توبہ استغفار کرنے والا بتا دیا، شیطان کو عبادت گزار بتا دیا، شیطان کا علم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی بڑھا دیا۔ تو اب بتائیے ان حضرات کا علمی لیول کیا ہے؟ گستاخ کون ہے، کافر کون ہے، مرتد کون ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ رضا خانی مذہب میں شیطان کو سب سے بڑا موحد تسلیم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، موحد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرنا اور اس کو اپنا حاجت روا ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، توحید بیان کرنا، توحید پرستوں کو موحد کہا جاتا ہے۔ تو اہل بدعت نے شیطان کو موحد تک تسلیم کیا ہے، لیکن جو حضرات علماء حق ہے اور واقعی موحد ہے ان کو انہوں نے کافر اور گستاخ کہہ کر اپنا دامن سمیٹ لیا ہے، حالانکہ یہ خود موحد نہیں ہے۔ ان کا سجدہ، ان کا ماتھا کئیوں کے درباروں پہ جھکتا ہے اور ٹکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ان کا سر جھکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن مزاروں پہ جا کر چادر چڑھائیں گے، بابا کے سامنے سجدہ کریں گے اور ان سے اپنی دعا کریں گے اور ان کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے۔ ایک کتاب ہے نور العرفان، یہ تفسیر ہے کنز الایمان کی۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ اس میں کیا ہے، اس کی تفسیر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے نور العرفان کے نام سے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ شیطان خود کبھی بت پرستی یا شرک نہیں کرتا، وہ بڑا موحد ہے، ایسا موحد کہ اس نے خدا کے حکم سے بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ تحیت نہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، یعنی حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ بہت بڑے موحد بن گئے۔ شیطان بہت بڑا موحد بن گیا کہ اس نے اللہ کے کہنے کے باوجود نہیں کیا۔ اور آج کے زمانے میں جو یہ
اہل بدعت حضرات خود غیر اللہ کو اتنا سجدہ کرتے ہیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے اللہ کو بھی سجدہ نہ کیا ہوگا، تو ان کا کیا ہے؟ یہ تو شیطان سے بھی گئے گزرے، پھر اپنی ہی باتوں میں یہ پھنس گئے۔ انہی کے قول کے مطابق جو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ موحد ہے، تو ان کا خود کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا خود کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ان کا خود کا کردار کیسا ہے؟ جو غیر اللہ کو سجدہ پہ سجدہ کیا جا رہا ہے اسے موحد کا تصور کرنا ہی غلط ہوا پھر۔ تو اب میرا سوال ہے ان رضا خانیوں سے کہ آپ خود اپنا جائزہ لو، اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کا سجدہ غیر اللہ کو کتنا ہو رہا ہے، تو آپ موحد ہوئے کہاں سے؟ تو صحیح ہے، ہمارا آپ کو مشرک کہنا یہ بالکل صحیح ہے، تو شیطان بھی آپ لوگوں سے بہتر ہے پھر آپ کے قول کے مطابق۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ تھا شیطان کا مرتبہ اور مناقب۔ اس بات پہ میں ہنسوں یا روؤں یا وابلہ مچاؤں، کیونکہ یہ بہت تعجب خیز بات ہے۔ قرآن کریم نے جسے کہہ دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، ختم، پھر اس کی بزرگی بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی عقیدت اور اس کی محبت کی باتیں لکھنا، اس کے مناقب اور اس کے فضائل بیان کرنا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم رکھنے والا بتانا، اس کو موحد بتانا، اس کو عبادت گزار بتانا، شیطان کو دعا توبہ استغفار کرنے والا بتانا، یہ سب کن کا کام ہے؟ جو اسی کی جماعت میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی شر سے اور ان کے فتنہ سے، ان کے فسادات سے، ان کی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور جو حوالہ جات لگائے گئے ہیں آپ اس کے اوپر بھی نظر دوڑائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔